اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ویل للمطففین، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جو اپنا حق جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب لوگوں کے لیے کیل کرتے ہیں، لوگوں کے لیے وزن کرتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں اس میں. تو اس آیت کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لیکن میں نے بتایا تھا، کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کی عادت ہے کہ قرآن مجید جزیات کے ضمن میں اصول ذکر کرتا ہے. تو جزیہ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ اپنا حق پورا لیتے ہیں، دوسرے کا حق پورا دیتے ہیں، لیکن اصول یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی معاملے میں آپ کی اگر یہ عادت ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری میں ڈنڈی مارتے ہیں اور اپنا حق پورا وصول کرتے ہیں تو آپ اس وعید کے پورے مستحق ہیں. جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں آپ دیکھیں کہ جو ملازمین ہیں عموماً دیر سے پہنچ رہے ہوتے ہیں، کام ذمہ داری سے نہیں کرتے، تنخواہ پوری لیتے ہیں، تو وہ بھی اسی آیت میں داخل ہے. اسی طرح جو اسکول ٹیچرز ہیں اگر بچوں کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں رہے، وہ اسٹوڈنٹس کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں رہے اور تنخواہ پوری لے رہے ہیں، وہ بھی اس وعید میں پورے طریقے سے داخل ہیں. سیاستدان لوگ جو ہیں، لوگوں سے ووٹ لے لیا انہوں نے، اور جو حکومتی اداروں میں جو یعنی آفیسرز حضرات کی تنخواہیں ہوتی ہیں، افسروں کی تنخواہیں ہوتی ہیں، وہ تنخواہیں پوری لے رہے ہیں اور لوگوں سے عزت بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن کام نہیں کر کے دے رہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، وہ بھی اس وعید میں داخل ہیں. اسی طرح میں اس آیت میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو طلبہ وقف کا مال کھاتے ہیں مدرسوں میں، تو مدرسے کے میں جو لوگوں نے چندہ دیا ہوتا ہے وہ اس لیے کہ یہاں طالب علم رہتے ہیں، یعنی یہاں بچے پڑھتے ہیں، تو یہ عیدی سینٹر نہیں ہے بلکہ پڑھنے کی جگہ ہے. تو اگر کوئی طالب علم وہاں پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا اور مدرسے میں کھانا پورا کھاتا ہے، گیس بجلی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری وہ پوری نہیں کر رہا، تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے، کیونکہ وقف کے مال سے فائدہ تو اٹھا رہا ہے لیکن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. تو اس آیت کی روح یہ نکلی کہ جو لوگ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں لیکن حق لینے کے لیے پورے طریقے سے آ جائیں، وہ تمام کے تمام لوگ اس وعید میں داخل ہیں، کیونکہ قرآن نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے، تو ہر ایگریمنٹ اس میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا فرمایا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، بیماری بتا دی کہ اپنا حق لیتے پورا ہیں، دیتے نہیں ہیں. تو اس کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اس کا علاج ہے آخرت کا سوچو، کیونکہ انسان جب دنیا کو اصل سمجھتا ہے، مسافر خانہ نہیں سمجھتا، ایگزامینیشن ہال نہیں سمجھتا، تو پھر یہاں پر وہ لوٹ کھسوٹ میں لگا رہتا ہے. اور اگر آپ دنیا کو ایگزامینیشن ہال سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہاں اگر میں کامیاب ہو گیا، میں نے اللہ کے امتحان میں پورا اترا تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو جب ایگزامینیشن ہال سمجھیں گے تو حق دینا سیکھیں گے، چھیننا نہیں سیکھیں گے. تو یہ اللہ نے علاج بتایا کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے قیامت کا، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے. دنیا کی عدالتوں سے لوگ کتنا ڈرتے ہیں، حالانکہ جس میں رشوت دے کے جان چھڑائی جا سکتی ہے، تو آخرت کی عدالت کیسے ہوگی؟ پھر اللہ نے بڑا ایک ہولناک منظر کھینچا کہ جو برے لوگوں کا اعمال نامہ ہے وہ سجین میں ہے، جو برا ٹھکانہ ہے، اور اعمال نامہ ایسے محفوظ ہو رہا ہے کہ جیسے ایک مہر لگی ہوئی فائلیں ان کو دی جائیں گی جس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. تو تمہارا ایسا امتحان ہو رہا ہے، تو تم اگر حق دینے میں ڈنڈی مارو گے تو یہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں. اور اسی ضمن میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس کو مسکین سمجھتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا مسکین تو وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو. تو آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، بہت ساری نیکیاں اس کے اعمال میں ہوں گی لیکن حق مارا ہوگا لوگوں کا، اس کے پیسے کھائے، اس کو گالی دی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج جو بدلہ دیا جائے گا وہ درہم اور دینار یعنی پیسے تو نہیں ہے، آج تو نیکی ایک کرنسی ہے. تو جس کو برا بلا کہا ہوگا، جس کے پیسے دبائے ہوں گے، اللہ کہیں گے اس کے بدلے گناہ لا کے یعنی اس کی نیکیاں لے جاؤ. اس کے بدلے میں بھئی 1 لاکھ روپے کھائے تھے تو 1 لاکھ کی نیکیاں لے جاؤ، 50 روپے کھائے تھے تو 50 روپے کی نیکیاں لے جاؤ، گالی دی تھی تو اس کا جرمانہ ہے، برا بلا کہا تھا تمہیں بلا ناجائز تکلیف دی تھی اس کا جرمانہ ہے، اس جرمانہ کیا ہے، اس کی اتنی نیکیاں لے جاؤ. تو ہر برائی کی ایک قیمت ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آئیں گے نیکیاں لے جاتے بالآخر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اہل حق کا حق ابھی باقی ہوگا.
تو اہل حق آئیں گے, اللہ یہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ, تو اللہ کہیں گے اب کے بعد نیکیاں تو ہیں نہیں, اب یہی ہے کہ اپنے گناہ دینا شروع کر دو اس کو, تم جو اپنا جو گناہ ہے اس کے کندھے پہ لاد دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میزان کے ترازو میں پہلے نیکیوں سے بھرا ہوا تھا, وہ ساری نیکیاں خالی ہو جائیں گی اور وہ گناہوں سے بھر جائے گا اور اس کو الٹے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اتنی شدید وعیدیں ہیں لوگوں کا حق کھانا اور لوگوں کا حق دبانے پر. اس لیے بھائی حق دینے والا بننا چاہیے. حق آپ کا کسی کے ذمے رہ جائے یہ اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے, آپ کے ذمے کسی کا حق رہ جائے اور اسی حال میں آپ دنیا سے چلے جائیں, یہ بہت بڑی آفت ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اب چونکہ جب یہ باتیں آئیں گی نا وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم, اللہ فرماتے ہیں اعمال نامہ محفوظ ہو رہا ہے, تو فوراً جو لبرل لوگ ہیں, جو نام نہاد لبرل اور جو مذہب کے مخالف ہیں, وہ فوراً کہہ دیتے ہیں اب پتہ نہیں کب ہوگا, یہ دنیا ہی اصل ہے, بس یہاں جو کھا لیا. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ایک دوسری تباہی اور بھی ہے, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, ان لوگوں کے لیے بھی تباہی ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ, جو یوم الدین کا قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا انکار کرنے والے یہ دلیل سے بات نہیں کرتے. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم, جو آدمی حد سے تجاوز کرے گا اور بڑا گناہ گار ہوگا وہی اس کا انکار کرے گا. یعنی یہ اس کا انکار ایک بہت بڑا گناہ ہے. اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگ گناہ گار نہیں ہوتے آخرت کا پھر بھی انکار کرتے ہیں, تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا انکار ہی ایک بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت کے اتنے دلائل قائم کر دیے ہیں کہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے یہ انکار کر دینا کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا, یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کا انکار بڑا مجرم کر سکتا ہے, چھوٹا مجرم نہیں کر سکتا. منہا خلقناکم, دوسرے مقام پہ سورۃ طٰہٰ میں کہ اسی مٹی سے ہم نے بنایا, ومنہا وفیہا نعیدکم, یہی دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں. تو یہ دو قدرت کے نمونے تم نے دیکھ لیے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی مٹی سے دوبارہ بنا کے کھڑا کر دیں گے, کیا مشکل ہے. تو بار بار یہی سوچتے رہتے ہو کہ مر گئے مٹی ہو گئے تو کیسے زندہ ہوں گے, تو ایسے زندہ ہو جائیں گے آرام سے. فرمایا یہ گنہگار وہ لوگ ہیں اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے, ان کو نصیحت کی جاتی ہے, تو کہتے ہیں پرانے لوگوں کے افسانے ہیں, نصیحت ان پر اثر نہیں کرتے. تو آپ دیکھ لیں مذہب کے باغی وہی لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر جو ماڈرن ہوتے ہیں, وہ پرانی چیزوں وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پرانی سائنس قابل عمل نہیں ہے تو پرانا مذہب بھی قابل عمل نہیں ہے. یہاں سے ان کو غلطی ہوتی ہے کہ بھئی 1400 سال پہلے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم تھے, ہم ان کی تعلیمات کو فالو کیوں کریں, آج تو دنیا بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے, آج نئے اصول وضع ہوں گے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی انسان کی. آپ 1000 سال پہلے بھی روٹی کھایا کرتے تھے, آج بھی روٹی کھانی ہے. تو اسی طرح جو مذہب ہے وہ چینج نہیں ہوتا. تو اور جو آخرت میں نجات کے طریقے ہیں, یہ جو انسانی نیچر ہے, مذہب تو انسانی نیچر ہی کا دوسرا نام ہے نا, تو وہ کبھی چینج نہیں ہوتی. سائنسی تحقیقات چینج ہوتی رہتی ہیں, سائنسی ترقی تبدیل ہوتی رہے گی, چینج ہوتی رہے گی. تو سائنس میں تو آپ جدید چیز کو فالو کریں, مذہب میں اسی کو فالو کرنا ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا, چاہے وہ 1400 سال پہلے نازل کیا ہو یا 8000 سال پہلے نازل کیا ہو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری آیات کو کہتے ہیں پرانے افسانے ہیں. تو ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا ہے. زنگ کی تفصیل حدیث میں آتی ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا نقطہ پڑ جاتا ہے اس کے دل پہ, جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو دوسرا گناہ تیسرا گناہ ہوتے ہوتے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور توبہ کی توفیق ختم اور حق سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں, ان میں حق سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی. اور اس میں ایک عذاب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے پردے میں ہوں گے, اس لیے کہ قیامت کے دن جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اتنا اس میں لذت آنکھوں کو محسوس ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی تمام نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں اور کوئی نعمت چاہیے. تو جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا, اے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا اور اتنی نعمتیں تو نے ہمیں دے دی, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اور کیا مانگیں گے. تو اللہ فرمائیں گے ایک ایسی نعمت ہے جو میں نے تمہیں ابھی تک نہیں دی. فیکشف الحجاب, اللہ اپنے اور بندوں کے درمیان جو پردہ ہے وہ ہٹا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو اس میں ان کو اتنی لذت محسوس ہوگی کہ جنت کی نعمتوں کو بھی وہ بھول جائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوگا کہ جب اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے تو ایسے برے لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے یا آخرت کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کا حق دباتے تھے اور قرآن کو کہتے تھے پرانے لوگوں کے پرانے افسانے ہیں, تو یہ لوگ آخرت میں اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے.
تو اس لیے اللہ کے دیدار کی بھی انسان کو خواہش کرنی چاہیے۔ اسی طرح آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی جو اعمال نامے وہ علیین میں ہیں اور وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں، اور مقرب لوگ وہاں حاضر ہوں گے، نیک لوگ عیش و عشرت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور دیکھیں آپ کو یہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت جانتے ہیں نا، تو انسان جب بھی تفریح کے لیے موڈ ہوتا ہے نا تو کسی کھلے ماحول میں جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس ہائی وے کے باہر جو ہوٹل کھلے ہوئے ہیں وہاں تخت پہ کھانا کھلایا جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں تو کرسیوں پہ نہیں بیٹھتے، وہاں پہ گاؤ تکیے میں جو ہے نا تخت پہ کھلے ماحول میں بیٹھتے ہیں ٹانگیں پھیلا کے۔ اور ہم بھی جب کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو یہی بات ہوتی ہے، یار ذرا پاؤں پھیلا کے تکیہ لگا کے بیٹھیں گے، تو اس کا ایک اپنا ایک لطف اور اپنا ایک مزہ ہے۔ میز کرسی پہ کھانا یہ تو انگریزوں نے ایک شروع کیا ہے یہ رسم، اور آج سب اسی طرح شروع ہو گئے۔ جائز ہے وہ بھی، لیکن یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ اس سے انسان خود ٹینشن میں ہوتا ہے، سادگی کے بھی خلاف ہے۔ تو لوگ کہتے ابھی بھی انسان کی فطرت یہی ہے، یار تخت لگا ہوا ہے، گاؤ تکیہ اس پہ ٹانگیں پھیلا کے چوڑی کر کے آرام سے آدمی لیٹے، اور کھانا ہے تو بیٹھ کے کھا لے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہیں، تو اللہ نے بھی قیامت کے دن مسحریوں کا ذکر کیا، تخت کا ذکر کیا کہ اس پہ گاؤ تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کے چہروں میں تمہیں تازگی معلوم ہوگی، خوش و خرم ہوگی۔ شراب پلائی جائے گی، اور اللہ نے فرمایا اس چاہیے کہ اس میں لوگ ایک دوسرے سے سبقت کریں۔ آج ہر آدمی اس میں لگا ہوا ہے، بحریہ ٹاؤن میں اس کے 2 پلاٹ ہیں تو میرے 3 ہو جائیں تو اچھا ہے، اس کے پاس فلاں گاڑی ہے تو میری گاڑی اس سے اچھی ہو جائے، اس کی اتنی تنخواہ ہے تو میری تنخواہ اس سے زیادہ ہو جائے، تو یہ تو موت کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں دوڑ لگانی ہے تو ان چیزوں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ، اعمال میں دوڑ لگاؤ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔